میں کہتا ہوں بعض مرتبہ نعوذ باللہ تکبر اور بڑائی وہ اس پر آمادہ کرتی ہے کہ آپ نے ہم سے نہیں پوچھا. یہ بھی بات ہے، یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ نے ہم سے آپ نے رائے نہیں لی، لہٰذا ہم ساتھ نہیں دیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ مزاج منافقین کا تھا کہ آپ ہماری رائے پر فیصلہ کریں تو ہم آپ کا ساتھ دیں. منافقین کے سردار نے جو اپنی جماعت بنائی تھی وہ جماعت بنائی اسی بنیاد پر تھی کہ آپ نے ہماری رائے پر کیونکہ فیصلہ نہیں کیا ہے، حالانکہ ہم سب کی رائے بہت صحیح رائے تھی، آپ نے اس پر فیصلہ نہیں کیا لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. آپ ہمارے رائے پر فیصلہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر ہمارا رائے پر فیصلہ نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ کوئی اچھی رائے آ جاتی ہے دل میں تو لوگ اس رائے والے لوگ تیار کرتے ہیں. ابھی رائے والے لوگ تیار کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایسا ہے، اس سے ملے گا، اس سے ملے گا، اس سے ملے گا، اس سے ملے گا. جی ہاں، فیصلہ دیکھ ہو چکا. اب اس فیصلے کے خلاف عملہ تیار کر کے کل کو مشورے میں اس مسئلے کو دوبارہ پیش کیا جائے گا. یہ طریقہ نبوت کے، سیرت کے، صحابہ کے مزاج کے خلاف ہے. یہ حرکتیں جو لوگ کرتے ہیں جو مخالف ہوتے ہیں، جن کی مخالف سوچ ہوتی ہے، سنت اور سیرت کا طریقہ یہ نہیں ہے. وہاں طریقہ یہ ہے کہ اگر مشورے میں فیصلے کے بعد آپ کے دل میں کوئی بہتر رائے آ گئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اس رائے کو سب سے چھپائیں، کسی اس کا ذکر نہ کریں. واقعہ پیش آیا کہ بدر میں مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بدر کے میدان میں قیام کی جگہ طے ہو گئی کہ مسلمانوں کا قیام یہاں ہوگا. جگہ طے ہو گئی، اعلان ہو گیا صحابہ میں، سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ مقام بدر کا مسلمانوں کے لیے جگہ طے ہو گئی. ایک صحابی کے فیصلے کے بعد ایک صحابی کے دل میں آیا کہ یہاں پانی نہیں ہے، ہمیں عبادت کے لیے بھی، ضرورت کے لیے بھی پانی چاہیے گا، پانی فلاں جگہ ہے، یہاں پانی نہیں ہے. یہ رائے ان کے دل میں اللہ نے ڈالی. انہوں نے اس رائے کا کسی ذکر نہیں کیا، بلکہ کوشش میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اکیلے ہوں تو آپ سے اس کا تنہائی میں ذکر کریں، اس کا آپ سے تنہائی میں ذکر کریں. چنانچہ کسی ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ جو فیصلہ کر دیا ہے، رسول کرے یا کوئی نائب رسول کرے، ان کے فیصلے کے خلاف اپنی رائے لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ فیصلے کی صراحتاً مخالفت ہے، چاہے آپ کی رائے کتنی بھی صائب ہو، کتنی بھی صحیح ہو. سنیے، یہ فیصلے کی مخالفت ہے. چاہے آپ کی رائے بہت اچھی ہو، فیصلہ بہت غلط ہو، میں کہتا ہوں اس کے باوجود آپ کا اپنی رائے کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا امیر کے فیصلے کی مخالفت ہے. چنانچہ یہ صحابی آئے، آج آپ اکیلے بیٹھے ہیں، آپ سے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ یہ بتائیے، آپ نے جو جگہ طے کی ہے بدر میں میدان کی، جو جگہ آپ نے طے کی ہے، یہ بتائیے کہ یہ آپ نے اپنی رائے سے کی ہے یا اللہ کے حکم سے کی ہے؟ پہلے تو معلوم ہو کہ منصوص ہے یا مسنون ہے. اگر منصوص ہے پھر تو زبان کھولنا ہی نہیں ہے قطعاً. اللہ کے حکم سے آپ جگہ طے کی ہے، پھر تو رائے دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اور عالم الغیب کو رائے دینے کا کیا مطلب ہے؟ عالم الغیب کو رائے دینے کا کیا مطلب؟ نعوذ باللہ. نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی عالم الغیب
نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی رائے سے پیش جگہ طے کی ہے تو بر اجازت اس کی لینا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے اس بات کے علاوہ کوئی اور رائے دینے کی اجازت ہے؟ سوچیے آپ، فیصلے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں آ گئی تو آپ ذمہ دار سے، آپ نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اجازت ہے رائے دینے کی؟ اگر نہیں ہے، آپ کا فیصلہ وہی ہے تو ہم رائے جو ہم لائیں گے نہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں کیا رائے ہے بتاؤ، اس لیے کہ ہمارا کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ لوگ اپنی خواہش کی وجہ سے بعض فیصلوں میں وہ چاہتے ہیں کہ اس میں دوبارہ غور کیا جائے، فساد ہو رہا ہے۔ جو فساد خواہش کی بنیاد پر ہو اس میں فیصلوں پر غور کرنا یہ کام کے ساتھ خیانت ہے، پکی پکی بات، وہ خواہش ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر یوں ہو جاتا، اگر یوں ہو جاتا، میں شروع میں عرض کر دیا تھا، میں نے کہا جو لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہیں، یہ ملامت ان کے امور کی تنفیذ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، جی ہاں، وہ بیچارے اسی میں کھو جاتے ہیں۔ تو آپ میں ان صحابی سے بتاؤ کیا رائے؟ میں کہا سن رہا، یہاں پانی نہیں ہے، وہاں پانی ہے، اگر ہمارا پڑاؤ پانی پر ہو تو ایک تو طہارت اور عبادت کی سہولت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئیں گے پانی کی مجبوری میں ہماری طرف۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ وہاں نمازیں دیکھیں گے، ذکر تلاوت کا ماحول دیکھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ بغیر ہی قتال کے قبول کر لیں۔ فرمایا ہاں تمہاری رائے بالکل مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پر اپنا فیصلہ بدل دیا، ایک صحابی کی رائے پر صرف۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم سے تو پوچھا نہیں، ہم سے نہیں پوچھا، ہم سے نہیں پوچھا، یہ عجیب بات ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے پوچھنا میرا حق ہے، ہر ایک سوچتا ہے مجھ سے پوچھنا میرا حق ہے، مجھ سے پوچھا نہیں۔ بہت سے کام کرنے والے اپنے امیروں سے لڑتے ہیں اس پر، جبکہ ہر ایک سے پوچھنا امیر کی ذمہ نہیں ہے، ہر ایک سے پوچھنا کی ذمہ نہیں ہے، ہر ایک سے پوچھنا ہر معاملے میں امیر کی ذمہ نہیں ہے۔ آپ سیرت پڑھیے مشرے کی سیرت آپ پڑھیے تو آپ کو یہ ملے گا، خلفاء راشدین کے بارے میں بھی، خود عاصم کے بارے میں بھی، جہاں قتال کا اور پورے صحابہ کے سب کے نکلنے کا مسئلہ آ گیا، وہاں آپ نے سب سے مشورہ کیا ہے، منافقین سے مشورہ کیا، منافقین سے بھی مشورہ کیا، سب سے مشورہ کیا۔ آپ نے اپنے مشورے کو اتنی وسعت دی، جی ہاں، تبوک کے موقع پر جو معاملہ تھا اس میں آپ نے اپنے رخ کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا کہ بھئی یہ ارادہ ہے، یہاں جانا ہے، بتاؤ کیا رائے ہے۔ لیکن بہت سے بے شمار امور ایسے ہیں جن میں آپ نے جس سے چاہا اس سے رائے لی اور فیصلہ کیا۔ یہ کہنا کہ ہم سب سے نہیں پوچھا گیا، یا یہ بھی ایک مشکل ہے کہ ہم سب کی رائے تو یہ تھی، امیر صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا، امیر صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اس کی رائے کسی کی بھی نہیں تھی، جی ہاں، اس فیصلے کی رائے تو کسی نے بھی نہیں دی تھی۔ آپ سنیے تو صحیح میں کیا بول رہا ہوں۔ چلیے بھائی، آدھوں کی رائے یہ تھی، آدھوں کی رائے یہ تھی، امیر صاحب نے دونوں کی رائے کا ایک اس پر فیصلہ کر دیا۔ یہاں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سیرت میں ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی آپ کو کہ جہاں کسی کی بھی رائے نہیں تھی، سب کی رائے کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اسامہ کی جماعت کی روانگی میں کسی کی رائے نہیں تھی، انصار کی رائے نہیں، مہاجرین کی رائے نہیں، حضرت عمر کی رائے نہیں، حضرت علی کی رائے نہیں، حضرت عثمان کی رائے نہیں، نام لے لے کر آپ نے حضرت بکر نے صدیق نے پوچھا، سب نے کہا بالکل رائے نہیں ہے، معاملہ آپ کے ہاتھ میں۔ سب کی رائے کے خلاف فیصلہ جماعت کی روانگی کا کیا ہے، آپ سوچیے، آپ سب کی رائے کے خلاف فیصلہ ایک نہیں جماعت روانہ ہو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بعض مرتبہ امیر کی عزیمت کے بعد مامور کو اشارہ ہوتا ہے، امیر کی عزیمت سے مامور کو اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات جاننا ہمیشہ کہ یہ انشراء اطاعت کرنے والوں کو ہوتا ہے، جو مطیع نہیں ہوتے وہ کبھی مشرع نہیں ہوتے،
جو مطیع نہیں ہوتے وہ کبھی مشرع نہیں ہوتے. صاف بات ہے. اطاعت انشراح پیدا کرتی ہے کہ ہم آپ کے مراد کو نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ کے تابع نہ ہو جائیں. اصل بات یہ ہے کہ مراد تک وہ لوگ پہنچتے ہیں جو فرمانبردار ہوتے ہیں. جو فرمانبردار ہوتے ہیں وہ مراد تک پہنچ جاتے ہیں. جو فرمانبرداری نہیں ہوتی جن میں وہ ان کو وہ مراد تک بیچارے پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ تو کیا عرض کروں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ مراد تک نہیں پہنچتے. وہ امیر کی عظیمت سے اختلاف کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اس کی مراد تک نہیں پہنچتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے جو عظیمت کے ہیں آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو حالات کے تقاضے نے سب کی رائے ابو بکر صدیق کے فیصلے کے خلاف تھی. سب کی رائے کہ یہ حالات یہ ہیں. میں کہا نہیں ہمارا فیصلہ یہ ہے. جو حالات تھے ان حالات میں یہ فیصلہ کسی کا بھی دل اس پر منشرح نہیں تھا لیکن فیصلہ ہوا. اور فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بس ابو بکر کے عزم نے ہمارا دل منشرح کیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ہر مسئلے میں ہر ایک سے پوچھنا ہر ایک سے رائے لینا کوئی ضروری نہیں. ہم سے کیوں نہیں پوچھا؟ میں کہتا ہوں بعض مرتبہ نعوذ باللہ تکبر اور بڑائی وہ اس پر آمادہ کرتی ہے کہ آپ نے ہم سے نہیں پوچھا. یہ بھی بات ہے. یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ نے ہم سے آپ نے رائے لے لی لہٰذا ہم ساتھ نہیں دیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ مزاج منافقین کا تھا کہ آپ ہماری رائے پر فیصلہ کریں تو ہم آپ کا ساتھ دیں. منافقین کے سردار نے جو اپنی جماعت بنائی تھی وہ جماعت بنائی اسی بنیاد پر تھی کہ آپ نے ہماری رائے پر کیونکہ فیصلہ نہیں کیا ہے حالانکہ ہم سب کی رائے بہت صحیح رائے تھی آپ نے اس پر فیصلہ نہیں کیا لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. آپ ہمارے رائے پر فیصلہ کیجیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر ہمارا رائے پر فیصلہ نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ بہت سے امور آپ کو ایسے ملیں گے جس میں رائے لی گئی لیکن سب کی رائے ایک طرف تھی اور سب کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا. قرآن کے جمع کرنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے مشورہ نہیں کیا. حضرت عمر کی رائے تھی بلکہ اصرار تھا کہ قرآن کی حفاظت ضروری ہے اور حفاظ جنگوں میں قتل کیے جا رہے ہیں. حفاظ جنگوں میں قتل کیے جا رہے ہیں. اگر کوئی آیت کچھ حصہ ضائع ہو گیا قرآن کا تو کیا ہوگا. ان کی رائے تھی ابو بکر صدیق کا فیصلہ تھا. زید بن ثابت نے قرآن لکھ دیا. کوئی ہے جو کہہ دے کہ بھئی یہ قرآن تو نیا کام ہوا ہے ہم اسے اتفاق نہیں کرتے. سوچیے آپ. تو میں کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے امور آپ کو ملیں گے سیرت میں جس میں سب سے رائے نہیں لی گئی ہے مگر عمل اس پر سب نے کیا ہے. سب کی رائے ایک طرف تھی. امیر کا فیصلہ سب کی رائے کے خلاف تھا. سب نے مل کر اس کام کو کیا ہے. اس لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ رائے امیر آپ سے رائے لے تو آپ رائے دے دیں. امیر آپ سے رائے مانگے تو آپ رائے دے دیں اور جو فیصلہ ہو جائے اس فیصلے کی تنفیذ پر سب مجتمع ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ بڑی بڑی مددیں نصرتیں اس مشورے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بڑی بڑی مددیں اس مشورے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 4 چیزیں اصل بنیادی ہیں جس سے عملہ مجتمع رہتا ہے. تو میرے دوستوں عزیزوں کام کرتے ہوئے مشورہ کرو. کام کرتے ہوئے مشورہ کرو. کام کرتے ہوئے مشورہ کرو ورنہ صرف امور اور فیصلے یہ موضوع بن کے رہ جائیں گے. امور اور فیصلے یہ موضوع بن جائیں گے. جی ہاں کیا امور ہیں کیا فیصلے ہیں. اس لیے کام کرتے ہوئے مشورہ کرو. جس سے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ نماز میں شرکت کر کے لقمہ دو. نماز میں شریک ہو کر امام کو لقمہ دو. مشورے میں شریک ہو کر
امیر کو رائے دو، سارے کام میں شرکت ہو، اس میں رکوع سجدہ قوما قاعدہ جلسہ وہ امام کے ساتھ ہو رہا ہو آپ کا اسی نماز میں، تو آپ امام کو لقمہ دیجیے، آپ کو لقمہ ضرور لیا جائے گا۔ ہم اسی کی مثال دے کر عرض کرتے ہیں کہ آپ امام کے ساتھ اس کی نماز میں آپ شریک ہو جائیے، آپ لقمہ دیجیے، اور آپ گشت میں، تعلیم میں، خروج میں، سالانہ خروج میں، نقل و حرکت میں رہیں، رائے دیجیے۔ تو میرے بزرگوں بات ساری ہے کہ اصل اللہ کی غیبی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے، ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کی مدد جماعت پر ہے، اللہ کی مدد جماعت پر ہے۔ جماعت اسی کو کہتے ہیں، جماعت اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو جائے، طبقاتی فرق ختم ہو جائے، یہ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کہاں کے ہیں، آپ کس کے ہیں، آپ کس کے ہیں۔ میں اس سے اتنا تنگ آ گیا کہ اب لوگوں کی زبان پر اس امت کے بارے میں سوال آ گیا کہ آپ کس جماعت کے ہیں۔ جو مذاہب اربعہ، مذاہب حقہ ہیں، ان کے بارے میں آپ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ کس مذہب کے آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے جماعت کی، کوئی پوچھتا ہے آ کر کہ امام صاحب شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، کون سے ہیں؟ کہ نہیں، نماز ہو رہی ہے، امام حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہمیں نماز سے مطلب ہے، ہمیں نماز سے مطلب ہے، ہمیں کام سے مطلب ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ بھئی آپ دیکھ لو ان سے آپ گشت ملاقات کر رہے ہو، آپ کی پارٹی کا ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کی پارٹی کا ہے یا نہیں ہے۔ مسجد آپ جا رہے ہیں، مسجد آپ کی ہے یا نہیں؟ ارے یہاں تک کہہ جائے مسجد آپ کی نہیں ہے، جی ہاں، تم مسجد کے دعوے دار کیسے بن گئے؟ تو مسجد ساری اللہ کی ہیں، جی ہاں۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت وسعت قلبی کی ضرورت ہے، بہت وسعت قلبی کی ضرورت ہے، اور بہت صبر کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں سے انتقام کے جذبے کو نکال کر اکرام اور احترام اور وسعت قلبی، اس لیے کہ تنگ دلی سے فرقہ بنتے، امتی بنتے، تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، امت میں بنتے، اس لیے اس کام کے مزاج کے ساتھ چلنا ہے، اس کام کے مزاج کے ساتھ چلنا ہے۔ میں بہت تاکید کرتا ہوں اس کی کہ حیات الصحابہ خوب احترام سے پڑھا کرو۔ حضرت نے جو چیزیں کام کرنے والوں کو پیش آ سکتی تھی وہ اللہ نے حضرت سے جمع کروائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے بعد پھر کوئی آدمی اس راستے میں ٹھوکر کھائے، مجھے نہیں لگتا۔ وہ تو بقول سے خاصہ عبد والے کہ جو لوگ حیات الصحابہ نہیں پڑھتے وہ اس کام کے میدان میں پریشان ہیں، جی وہ پریشان ہے، حیات صاحبہ نہیں پڑھتے، ورنہ اس میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، کام کرتے ہوئے مشورہ کرو اور میدان میں اتر کر محنت کرو۔ جو جتنا عموم میں رہے گا وہ اتنا فتنوں سے محفوظ رہے گا، یہ صرف حدیث ہے، جتنا عموم میں رہے گا، اس لیے کہ فتنوں کے جو مواقع ہیں، فتنوں کے مواقع ہیں وہ اہل مناصب اور امراء کے دروازے ہیں، فتنوں کے مواقع ہیں۔ جو جتنا عموم میں رہے گا اور جتنا اجتماعیت کے ساتھ رہے گا اور جتنا مشرق العظیم پکڑ لے گا، صحیح حدیث ہے کہ ایسا آدمی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے اپنے کام کی مشغولی کو بڑھاؤ، ہر زمانے میں یہی مسئلے کا حل ہے کہ آپ بھی کام کی مشغولی کو بڑھائیں اور عوام کو اپنی محنت کا میدان بنائے۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں نے فلاں صاحب سے 2 گھنٹے بات کی بیٹھ کے، میں نے کہا تم 2 گھنٹے اگر جا کے کسی ارشاد کے علاقے میں مسلمانوں کو کلمہ سکھلا دیتے تو کوئی فائدہ ہوتا؟ ایک آدمی کے پاس سے بیٹھ کے آپ نے 2 گھنٹے باتیں کر لی اختلاف کی، اسے کیا فائدہ ہوا؟
اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش میں مشغول ہیں، جی ہاں، اور امت کا سیلاب اصلاح کی طرف بہ رہا ہے، امت کا سیلاب ارتداد کی طرف بہ رہا ہے، اور یہاں آپس کی ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش میں سارا وقت ضائع ہو۔ اس لیے میرے دوست عزیزو، میدان میں اترو اور اپنے عمومی خروج کی مشغولی بڑھاؤ۔ ہر سال 4 مہینے 6 مہینے کی بار بار بات ہو رہی ہے، وہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو چیز موضوع نہیں تھی وہ موضوع بن گئی ہے، وہ جو اصل کام تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے لیے ارادے فرماؤ، نیتیں فرماؤ، قدم اٹھاؤ۔ بتائیں بھی ہر سال 4 ماہ 6 ماہ کے لیے بتائیں ماشاءاللہ، دوسرے تیسرے سال کے لیے بتائیں ماشاءاللہ۔ مولانا مہر الدین صاحب دوسرے سال کے لیے ماشاءاللہ، مفتی نعمان صاحب تیسرے سال کے لیے ماشاءاللہ، مفتی ماشاءاللہ مہاراشٹر سے پوری جماعت تیسرے سال کی کھلے خرچے کے ساتھ، اللہ قبول فرمائے۔ مفتی عبدالعزیز صاحب اندور سے پوری جماعت تھے کھلے خرچے کے ساتھ، دوسرے سال کی پوری جماعت کھلے خرچے کے ساتھ۔ اڑیسہ سے دوسرے سال کی پوری جماعت کھلے خرچے کے ساتھ ماشاءاللہ۔ 5 ماہ ساجد علی صاحب ماشاءاللہ۔ مولانا نواب صاحب تیسرے سال کے لیے، مولانا عبداللہ صاحب تیسرے سال کی پوری جماعت ہے کھلے خرچے کے ساتھ ماشاءاللہ۔ کولہاپور سے بھی تیسرے سال کی جماعت پوری مکمل جماعت ماشاءاللہ۔ محمد مناز صاحب سالانہ 4 ماہ کے لیے۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔